اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 11 ہفتوں کی ناکہ بندی کے بعد امدادی گاڑیوں کے سرحد عبور کرنے کے باوجود غزہ میں ابھی تک کوئی امداد تقسیم نہیں ہو پائی۔ اس سے قبل اقوام متحدہ کے شعبہ انسانی ہمدردی کے سربراہ ٹام فلیچر نے BBC کو بتایا تھا کہ اگر اسرائیل نے فوری طور پر امداد نہ آنے دی تو غزہ میں 14,000 بچے بھوک سے مر سکتے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے بتایا کہ منگل کے روز 93 ٹرک غزہ میں داخل ہوئے، جن میں آٹا، بچوں کی خوراک، طبی ساز و سامان اور ادویات شامل تھیں۔ تاہم اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کرم شالوم کراسنگ کے فلسطینی حصے تک ٹرک پہنچنے کے باوجود ابھی تک کوئی امداد تقسیم نہیں کی گئی۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ امدادی ادارے کی ایک ٹیم نے اسرائیل سے اس علاقے تک رسائی کی اجازت حاصل کرنے کے لیے کئی گھنٹے انتظار کیا، لیکن بدقسمتی سے وہ یہ سامان ہمارے گودام تک نہ لا سکے۔ گزشتہ ہفتے غزہ کی وزارت صحت نے اطلاع دی تھی کہ گزشتہ 11 ہفتوں میں غذائی قلت کے اثرات سے 57 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے اتوار کے روز بنیادی خوراک کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ عالمی ماہرین غزہ میں قحط کے خطرے سے خبردار کر چکے ہیں اور اس حوالے سے اسرائیل پر بین الاقوامی دباؤ بھی مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر نے صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ برطانوی حکومت نے اسرائیل کے ساتھ تجارتی معاہدے پر مذاکرات معطل کر دیے ہیں۔ دوسری جانب یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کالس نے کہا کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات کی روشنی میں اب اسرائیل کے ساتھ اپنے تجارتی معاہدے پر نظر ثانی کی جائے گی۔ پیر کے روز برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کے رہنماؤں نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی فوجی کارروائیاں بند کرے اور فوری طور پر انسانی امداد کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے۔ اس صورتحال پر اسرائیل کے وزیر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بیرونی دباؤ اسرائیل کو اپنی بقا کے دفاع کی راہ سے نہیں ہٹائے گا۔